اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. چلیں تشریف رکھیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. تو پیارے بچوں، آج ہمارا کون سا سلسلہ ہے؟ کلاس ٹائم. آئیے ہم اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. اور ہم کیسے اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں؟ تلاوت قرآن. جی، آج ہمیں کون تلاوت قرآن سنائیں گے؟ جی ماشاء اللہ. احمد بھائی کون سی صورت سے سنائیں گے آپ؟ سورہ نازعات سے سنائیے. چلیں ماشاء اللہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. چلے آئیے اب نعت پاک سنتے ہیں. کون ہمیں نعت پاک سنائیں گے؟ ماشاء اللہ. عبید بھائی کون سی نعت سنائیں گے؟ کیا بتاؤ کہ کیا مطلب؟ بہت خوب. لیجیے مائک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں آقا، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا من دعا مدینہ ہے. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کہ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو. جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا
منور مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ عبید بھائی نے ہمیں بہت ہی پیارا کلام سنایا جس کے اندر جو ہے وہ یاد مدینہ بسی ہوئی تھی۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیار دیکھنا نصیب فرمائے، کیونکہ یقین جانیے کہ جو ہے وہ مدینہ یقیناً زخمی دل کی جو ہے وہ دوا ہے۔ آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے مدینہ منورہ کو؟ اللہ اللہ، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ خیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم اس سلسلے کی برکت سے ہم سب کو اسی سال جو ہے وہ مدینہ منورہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ آئیے اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جو سیکھا تھا وہ روح کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ روح کہاں رہتی ہے اور ایمان کب جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اب ہم آج جو ہے وہ قیامت کی حالات اور اس کی نشانیاں سنیں گے۔ ایک دن تمام دنیا، انسان، حیوان، جن، فرشتے، زمین، آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب کا سب فنا ہو جائے گا۔ اللہ پاک کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا، اسی کو قیامت آنا کہتے ہیں۔ قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی جن میں سے تھوڑی سی ہم یہاں پر ابھی سنتے ہیں۔ ایک نشانی یہ ہے کہ علم دین اٹھا دیا جائے گا، جو دین کا علم ہوگا وہ اٹھا لیا جائے گا، یعنی جو علماء اکرام ہوں گے نا، ہمارے علماء اکرام، آپ کو پتہ ہے کہ نہیں کہتے ہیں علماء اکرام؟ عبید بھائی آپ بتائیے علماء اکرام کی نہیں کہتے ہیں؟ آپ بتائیے عزیر بھائی۔ جو اللہ کے سب نیک لوگ ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے حسنین بھائی۔ اللہ اللہ، ہے کسی کو پتہ ہے آپ میں سے؟ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ کوئی اور؟ چلیں میں ہی بتا دیتا ہوں۔ علماء اکرام جو ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں جو علم دین کے عالم ہیں، علم دین جنہوں نے سیکھا ہے ان کو علماء دین کہتے ہیں۔ علماء جو ہے وہ علم ہی سے بنا ہے۔ علم دین جو سیکھتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو مسجد کے ہمارے امام ہوتے ہیں وہ آپ کو مسائل بتاتے ہیں، جو ہمارے مفتیان اکرام ہوتے ہیں وہ فتویٰ دیتے ہیں، وہ شریعت کے مسائل ہمیں بتاتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ علماء اکرام۔ تو علماء اکرام اٹھا لیے جائیں گے، یہ ایک قیامت کی نشانی ہے کہ دنیا سے یہ علماء اکرام جو ہے نا وہ دھیرے دھیرے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ اب یہی کم ہو جائیں گے تو لوگ ان سے علم دین کیسے حاصل کریں گے؟ تو اسی لیے اب وہ دین سے دور ہو جائیں گے، تو یہ ایک نشانی ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ جی۔ اور جہالت کی کثرت ہوگی، یعنی جہالت بہت زیادہ عام ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ جب علماء اٹھا لیے گئے، لوگ ویسے بھی ابھی جب علماء موجود ہے تو جب ان سے کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ ان سے اپنے مسائل پوچھتے نہیں ہیں، بس ایسے ہی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ نہیں ہوں گے تب کیسی جہالت ہوگی؟ جب علماء اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو جہالت بہت عام ہو چکی ہوگی۔ اور اگلی نشانی جو ہے کہ مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی، اتنی زیادہ عورتیں ہو جائیں گی۔ اور پھر مال کی زیادتی ہوگی، عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی، نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی اور وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے، گویا کہ اتنے زیادہ خزانے وہ نکالے گی کہ دوستوں سے میل جول رکھے گا، دوستوں سے ملاقاتیں رکھے گا، لیکن ماں باپ سے جدائی کرے گا، ماں باپ سے جدا ہو جائے گا، ماں باپ سے دور ہوگا اور دوستوں کے قریب ہوگا۔ تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آج کل کتنا ہو رہا ہے کہ لوگ ماں باپ کو جو ہے وہ اپنے دوستوں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں تم کھیلنے مت جاؤ، دھوپ ہو رہی ہے، تمہاری صحت پر اثر پڑے گا، لیکن وہ اپنے دوستوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ آپ کی عمر کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن جو نوجوان ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر دوسرے کام کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک علامت ہے۔ گانے باجے کی کثرت ہوگی، گانے باجے بہت زیادہ بجیں گے۔ اب دیکھیے آپ کہ ہر بندے کے پاس جو ہے وہ موبائل موجود ہے، وہ ذرا سا موبائل نکالتا ہے تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ وہ سانگس کے اندر آ جاتے ہیں، اس کے اندر میوزیکل ٹیون ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کیسے وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر بھی میوزک ہوتا ہے۔
حتیٰ کہ جو نیکی والی باتیں آتی ہیں ان کے بھی بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھیں گے نا تو میوزک چل رہا ہوتا ہے. کتنی ایسی ویڈیوز ہیں. تو اس سے بھی آپ کو بچنا ہے کہ جہاں کہیں بھی میوزک ہو وہاں پر آپ کو اپنے کان نہیں لگانے. میوزک کی آواز جو ہے وہ اپنے کان میں آنے نہیں دینی ہے، میوزک نہیں سننا ہے. تو یہ بھی ایک قیامت کی علامت ہے. لوگ جو ہے وہ اگلوں پر لعنت کریں گے، ان کو برا کہیں گے. بدکار اور نااہل لوگ سردار بنا دیے جائیں گے. ذلیل لوگ جن کے تن کو کپڑا نہ ملتا تھا وہ بڑے بڑے محلوں میں اترائیں گے کہ اتنے غریب رہیں گے، وہ ذلت والے لوگ رہیں گے، لیکن ایسا ہوگا کہ وہ بڑے بڑے محلات میں اترا رہے ہوں گے. اور مسجد میں لوگ چلائیں گے. آپ نے دیکھا ہے مسجد میں شور کرتے ہوئے لوگوں کو؟ تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ شور کریں گے مسجد میں. اور اسلام پر قائم رہنا اتنا کٹھن ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا. یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا. اور پھر وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ جو سال ہے وہ مہینے کی طرح اور مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح گزر جائے گا. جو وقت میں برکت ہے وہ بھی اٹھا لی جائے گی. اور اب جو بڑی نشانیاں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ پہلے مجھے بتائیں سورج یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ سن رائز کہاں سے ہوتا ہے؟ جی عبید بھائی آپ بتائیے. آسمان. آسمان سے تو ہوتا ہی ہے نا، لیکن وہ کون سی سمت ہے وہ؟ آپ بتائیے عزیر. مشرق. مشرق کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایسٹ. ایسٹ سے. تو اب دیکھیے اب سورج کہاں سے نکل رہا ہے؟ مشرق سے. لیکن جب قیامت قریب ہوگی تو اس وقت نہ وہ مغرب سے نکلے گا، یعنی جہاں وہ ڈوبتا ہے ویسٹ سے نکلے گا. تو یہ ایک قیامت کی بہت بڑی علامت ہے. اب اس علامت کے ساتھ ایک چیز موقوف ہے، وہ یہ ہے کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. یعنی اس سے مراد یہ کہ اگر کوئی بندہ توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اللہ کی رحمت ہے کہ اب بندہ جو ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ کریم جو ہے وہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حتیٰ کہ وہ اتنا کریم ہے کہ اس کے جو گناہ ہیں نا، گناہوں کو نیکیوں میں بھی کنورٹ کر دیتا ہے. اتنا مہربان ہمارا رب ہے. لیکن جب سورج مغرب سے جب نکلے گا ویسٹ سے تو اس وقت اگر کوئی توبہ کرے گا اس کی توبہ مانی نہیں جائے گی، قبول نہیں ہوگی. اب جو علامت ہے وہ یوں سمجھے کہ کافی بڑی علامت کہ دجال نکلے گا. وہ بھی کتنے؟ علاوہ بڑے دجال کے 30 اور ہوں گے، 30 دجال اور ہوں گے. کیونکہ ایک تو سب سے بڑا دجال جس کے بارے میں آپ نے سنا ہے، جو قیامت کے قریب ایک دم آئے گا، ان کا سردار ہوگا، وہ سب سے بڑا دجال ہوگا. لیکن اس سے پہلے 30 دجال اور ہوں گے چھوٹے چھوٹے. وہ دجال کیا ہوں گے؟ وہ سب کے سب جو ہے نا وہ یہ دعویٰ کریں گے، یہ کہیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں معاذ اللہ. حالانکہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نبوت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، ان کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا. لیکن یہ لوگ جو ہے وہ کیا کہیں گے کہ یہ نبی ہے اللہ کے معاذ اللہ. تو ایسے لوگوں کو دجال کہا گیا ہے کہ یہ 30 دجال اور نکلیں گے اور پھر آخر میں سب سے بڑا دجال نکلے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اب جو سب سے بڑا دجال ہوگا نا اس کے بارے میں بھی آپ کچھ علامتیں سنیے کہ وہ کیسا ہوگا. دجال جو ہے وہ کانا ہوگا، یعنی اس کی ایک آنکھ ہوگی اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا کہ وہ خدا ہے، خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا. اور اس کے ماتھے پر ایسے حروف لکھے ہوں گے جس کو پڑھ کر مسلمان سمجھ جائے گا کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ اس کو مان کر لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. تو جو مسلمان ہوگا وہ اسے پڑھ لے گا، لیکن جو مسلمان نہیں ہوگا اس کو وہ دکھائی نہیں دے گا اور پھر وہ اس کو اپنا خدا مان بیٹھے گا. اللہ کی پناہ. اس کے پاس جو ہے وہ ایک باغ ہوگا اور ایک آگ ہوگی، لیکن حقیقت جو ہے نا وہ اس کے اپوزٹ ہوگی. جو وہ آگ دکھائے گا وہ حقیقت میں باغ ہوگا، اور جو وہ باغ دکھائے گا وہ کیا ہوگا؟ حقیقت میں آگ ہوگا. تو اب جو اس پر مانے گا، جو اس پر ایمان لائے گا، اس کو وہ اپنے باغ میں ڈالے گا. مطلب کدھر ڈال رہا ہے؟ وہ آگ میں ڈال رہا ہے. اور جو اس کا انکار کرے گا اس کو وہ کہاں ڈالے گا؟ آگ میں، اپنی آگ میں. لیکن وہ حقیقت میں کیا ہوگا؟ باغ ہوگا. اور ایسے ہی وہ کافی جادو بھی دکھائے گا، جیسے کہ وہ مردہ تک کو زندہ کر دے گا.
کہ کوئی مردہ ہوگا نا اس کو بھی زندہ کر دے گا، وہ پانی برسائے گا، جہاں سے جائے گا وہ زمین اپنے خزانے وہاں سے نکال دے گی، لوگوں کے لیے کھیت وغیرہ میں سے سبزیاں نکالے گا. لیکن یہ سب کیا ہوں گے؟ جادو ہوں گے. اب جادو کیا ہوتا ہے؟ وہاں سے جیسے ہی وہ چلا جائے گا نا تو سب کا سب مٹی ہو جائے گا، سب فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کیونکہ جادو کی کوئی حیثیت ایسی ہوتی نہیں ہے کہ حقیقت میں مطلب وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے. وہ سب کا سب مٹی ہو چکا ہوگا، تو وہ سب اس کے جادو ہوں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ دجال سے اور ایسے فتنوں سے پناہ مانگتے رہنی چاہیے. اللہ کریم ہم سب کا ایمان اور عقیدہ جو ہے وہ سلامت رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آئیے اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام کیا ہے؟ سیکھیں. اس کے اندر کیا کرتے ہیں ہم عربی سیکھتے ہیں. ماشاء اللہ. چلیے پھر آپ کو اسکرین پر کچھ چیزیں دکھائی جائے گی، اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں. دیکھتے ہیں آپ کو اسکرین پہ کیا دکھایا جا رہا ہے. مون. مون کو عربی میں کہتے ہیں قمرون. کیا کہتے ہیں؟ قمرون، بڑی خوف سے. چلیے اس کو ہم لکھنا بھی سیکھ لیتے ہیں. زبر ڈالیے اس کے اوپر قاف کے بیچ میں لکھو عزیر، اور اچھا لکھو نا، تھوڑا بڑا. عبید میم کا تو نیچے رہتا ہے نا وہ، اس کا فیس. یہ نیچے رہتا ہے. چلو ٹھیک. کیسے پیارے بھائی، یہ تو اور دو زیر دو پیش ادھر رہتے ہیں کیا؟ چلیے پھر. ہاں اچھا ہے ماشاء اللہ. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اب کیا نظر آ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ سن. جی سورج کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شمسن. آئیے دیکھتے ہیں اس کو کیسے لکھتے ہیں. سب پیالی برابر رہی نا نور بھائی، سب پیالی برابر رہتی ہے. اتنا چھوٹا لکھیں گے دکھ رہا ہی نہیں، تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے صحیح ہے سب. چلیے آئیے تیسری چیز دیکھتے ہیں. ہاں یہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اسٹار. اس کو عربی میں کہتے ہیں نجمن. کیا کہتے ہیں؟ نجمن. چلیے سب کا ہو گیا؟ دکھائیں ذرا، سب دکھائیں کیسا لکھیں. یہ شایان، حسنین اور احمد بھائی کا ماشاءاللہ اچھا لگ رہا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے کہ انہوں نے مطلب شایان نے تو جدا جدا لکھے، ان میں صفائی ہے. آپ لوگ بھی تھوڑا بڑا بڑا لکھیں پیارے بچوں، اتنی بڑی سلیٹ ہے تو چھوٹا چھوٹا نہیں، تھوڑا بڑا بڑا لکھیے. نور کا کافی اچھا ہے، حسنین بھائی کا بھی اچھا ہے اور شایان بھائی کا بھی اچھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آئیے اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے مقدس ہستیاں. اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے اندر ہم ایک مقدس ہستی کے بارے میں اور سنتے ہیں. بالکل بالکل.
اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں. چلیے پھر اب آج ہم حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے. قوم عاد کی ہلاکت کے بعد قوم ثمود ان کے قائم مقام ہوئی. قوم عاد کے بارے میں ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں سنا تھا. آج ہم ان کی ہلاکت کے بعد کیا ہوا، جب وہ ہلاک ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، فنا ہو گئے، تو اس کے بعد جو ہے وہ قوم ثمود، کیا نام ہے ان کا؟ قوم ثمود ان کے قائم مقام ہوئی، یعنی ان کی جگہ پر آئی. اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی طویل عمریں اور کثیر نعمتیں عطا فرمائی تھی، لیکن یہ بھی آخرکار اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں اور اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی عبادت کرنے میں مشغول ہو گئے. ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا. کیا بنا کر؟ رسول بنا کے ان کی طرف بھیجا. آپ علیہ السلام نے انہیں توحید کو ماننے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور دوسری چیزوں کو چھوڑ دینے کی دعوت دی. جو اللہ کے سوا دوسروں کی وہ عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑنے کی دعوت دی. تو چند لوگ ایمان لے آئے اور اکثریت یعنی بہت بڑی تعداد، بہت کم لوگ، چند لوگ ایمان لائے، لیکن جو بہت بڑی تعداد تھی وہ جو ہے وہ ان کی بات انہوں نے نہیں مانی، وہ اپنے ہی کام میں لگے رہے اور اپنے ہی کام میں مصروف رہے. ایک عرصے تک قوم ثمود سرکشی اور گمراہی کے دلدل میں دھستی رہی. پھر اللہ رب العزت نے انہیں اس سے نجات دلانے اور راہ ہدایت پر گامزن کرنے کے لیے ایک عظیم ہستی حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا. اور قرآن کریم میں ان کے کافی اوصاف بھی بیان کیے گئے ہیں. قرآن پاک میں حضرت صالح علیہ السلام کے اوصاف آپ کی مبارک زبان ہی سے یوں بیان فرمائے ہیں. اعلان رسالت کے وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا انی لکم رسول امین. ترجمہ، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. یعنی ان کی بھی جو ایک صفت تھی وہ یہی تھی کہ وہ امانت دار تھے. کسی نے اگر کوئی چیز آپ کو حفاظت کے لیے رکھنے کے لیے دی ہے تو اس کو آپ کو یوز نہیں کرنا ہے. اگر یوز کر دیں گے تو یہ خیانت کہلائے گا. تو لہٰذا اس کی حفاظت کرنی آپ کی ذمہ داری ہے. اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امانت میں جو ہے یہ امین ہونا، امانت دار ہونا، یہ انبیاء علیہم السلام کی صفت ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہوتے ہیں، وہ امین ہوتے ہیں. اسی لیے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم سب کو بھی امین بننا ہے. ٹھیک ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، تو ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، گڈ ہیبٹس. ماشاء اللہ، آپ کا جذبہ سلامت رہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم اپنے ناخن کاٹنے کی سنتیں اور آداب سیکھیں گے. کیا سیکھیں گے؟ ناخن کاٹنے کی سنتیں اور آداب. جی، کیونکہ جو ہمارا اسلام ہے یہ ظاہری اور باطنی ہر طرح کی پاکیزگی کا جو ہے وہ ہمیں کانسیپٹ دلاتا ہے، تصور دیتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جس طرح اپنے بدن کو، اپنے جسم کو، سر کو، ناخن کو صاف رکھنا ہے، ویسے ہی ہمیں اپنی روح کو بھی صاف رکھنا ہے. اور اس کا ہمیں جو ہے وہ اسلام نے ہمیں اس کا درس دیا اور ہر چیز کو کرنے کا طریقہ ہمیں بتا دیا. حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ صفائی ستھرائی کی مبارک عادت مردوں اور عورتوں کے لیے نہایت ہی بہترین خصلت ہے جو انسانیت کے سر کا ایک بہت ہی قیمتی تاج ہے. امیری ہو یا فقیری، ہر حال میں صفائی و ستھرائی انسان کے وقار و شرف کا آئینہ دار اور محبوب پروردگار ہے. یعنی جو صفائی ستھرائی ہے یہ اللہ کریم کو بھی پسند ہے، اور ہمیں بھی ہمارے اسلام نے بتایا کہ جو ہے وہ صفائی کرنا، صاف ستھرا رہنا، الطہور نصف الایمان، کہ پاکیزگی کیا ہے؟ نصف ایمان ہے. ظاہری صفائی میں ایک چیز انسان کے ناخن بھی ہے. اسلام میں 40 دن کے اندر اندر ناخن تراشنے کا حکم ہے، اور بلا عذر شرعی 40 دن سے زائد کر دینا ناجائز و گناہ ہے. اگر کوئی شخص 40 دن تک ناخن نہ کاٹے تو ایسا شخص جو ہے وہ گنہگار ہوگا. اسی لیے 40 دن کے اندر اندر ناخن کاٹنا یہ نہایت ضروری ہے. اور رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو منہ زیر ناف اور ناخن نہ تراشے اور مونچھ نہ کاٹے وہ ہم میں سے نہیں. تو اس پر بھی عمل کرنا ہے ہمیں کہ ایک دم نفاست کا خیال رکھنا ہے. جمعے کے دن ناخن تراشنے والا 10 دن تک اس کی برکتیں پاتا ہے. اور حدیث پاک میں ہے
جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے اللہ کریم اس کو دوسرے جمعہ تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک اللہ کریم نے 3 دن اور زائد فرما دیے کہ جب جمعہ کو کوئی ناخن کاٹے گا تو اب وہ 10 دن تک جو ہے وہ بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ اور طبی لحاظ سے بھی جو ڈاکٹرز کا کہنا ہے، اس لحاظ سے بھی بڑے ناخن صحت کے لیے نقصان دہ ہے، صحت کو وہ ضرر پہنچاتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ناخن میں ایک زہریلا مادہ ہوتا ہے، اگر ناخن کھانے یا پانی میں ڈبو دیا جائے تو وہ کھانا بیماری پیدا کرتا ہے، اسی لیے انگریز وغیرہ چھری کانٹے سے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں ناخن بہت کم کٹوائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ہاتھ دیا ہے تو اس سے کھائیں، اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ کیسے کھانا ہے، 3 انگلی سے کھانا ہے۔ خیر کھانے کی سنتیں اور آداب بھی ہم سنیں گے، لیکن فی الحال جو ہے نا وہ ناخن جو ہے وہ ہمیں چھوٹے رکھنے ہیں، تاکہ کھانا کھاتے وقت بھی ایک تو کھانا بھی اس کے اندر پھنس بھی جائے گا، اور دوسرا یہ کہ جو اس کا میل کچیل ہوگا وہ کھانے کے اندر چلا جائے گا، پھر کھانا ہم کھائیں گے تو وہ کھانا ہمارے پیٹ میں جائے گا، تو پیٹ میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ ہمارا پیٹ خراب ہو جائے گا، کافی لوگ جو ہے وہ پھر بیمار بھی پڑ سکتے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے، ناخن جراثیم کی پناہ گاہ ہیں۔ یہ جو ناخن ہوتے ہیں نا، اس کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں، بیکٹیریاز ہوتے ہیں، وہ وہاں پر پناہ حاصل کرتے ہیں، یعنی اس کے اندر رہتے ہیں وہ، اور کئی پھیلنے والی بیماریاں مثلاً ٹائیفائیڈ اور اسہال یعنی لوز موشن اور آنتوں میں کیڑے پڑ جانا اور ورم کا سبب بنتے ہیں ناخن بڑے رکھنے سے۔ اور بعض لوگ دانتوں سے ناخن کاٹنے کے عادی ہوتے ہیں، بالخصوص پیارے بچے جو ہمارے چھوٹی عمر والے ہیں اسلامی بھائی، وہ جو ہے وہ بھی ناخن ٹیچر کے خوف سے کبھی کبھی کلاس میں کھانے لگتے ہیں، کاٹنے لگتے ہیں کہ ٹیچر اور سر اگر آپ کے ناخن چیک کر رہے ہیں اور وہ سب کے لائن سے کرتے آ رہے ہیں تو یہ فٹافٹ جو ہے وہ اپنے دانت سے اس کو کترنا شروع کر دیں گے۔ تو ایسا کرنے سے سنیے کیا ہوتا ہے کہ اس ناپسندیدہ عادت کو ختم کرنا چاہیے، اس سے برس پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ برس یہ ایک بیماری ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ بدن پر داغ آ جاتے ہیں۔ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ اسکن پر دیکھیے وائٹ دھبے ہو جاتے ہیں اور عجیب طرح کی ان کی اسکن ہو جاتی ہے، تو اس مرض میں نا برس میں ایسی اسکن ہو جاتی ہے، ہماری جلد ویسی ہو جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن جو بندہ اپنے دانتوں سے ناخن کاٹنے کا عادی ہے، اس کو عادت ہے کہ وہ دانتوں سے ناخن کاٹتا ہے، تو اس کو یہ مرض ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی جو ہے وہ اس مرض سے اور تمام امراض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر یہ کہ ناخن تراشنا جہاں ایک طرف صحت کا باعث ہے تو دوسری طرف سنت بھی ہے۔ جیسے ہم نے سنا تھا کہ سنت پر عمل کی برکت سے ہمیں ثواب تو ملتا ہی ہے، لیکن دنیا کے فائدے بھی نصیب ہو جاتے ہیں۔ تو ناخن کاٹنا کیا ہے؟ سنت سنت ہے، تو بہت اچھی سنت ہے نا، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے۔ تو یہ سنت ہے، اور اللہ کریم جو ہے اس پر عمل کرنے کی برکت سے ہمیں ثواب بھی عطا کرتا ہے، ہاں ثواب بھی عطا فرماتا ہے، اور ساتھ ساتھ دنیاوی فائدے آ جاتے ہیں۔ مطلب یہ کام اچھا ہے کہ صرف دنیاوی فائدے کے لیے ناخن کاٹے؟ یہ صحیح کام ہے، ثواب کی نیت سے بھی ثواب کی نیت سے کاٹے، سنت کی نیت سے کاٹے۔ تو اسی لیے جب بھی ہم ناخن کاٹ رہے ہو، اپنے والدین کے ناخن کاٹ رہے ہو، تو پھر ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ سنت کی نیت کر لینی چاہیے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس انداز میں اپنے مبارک ناخن کو تراشا ہے، تو ہم بھی اس پر جو ہے وہ ان اداؤں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو خیر آئیے اب ہم سنت کے مطابق ناخن کاٹنے کا طریقہ بھی سنتے ہیں۔ اس کو آسانی سے یاد رکھنے کا طریقہ جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ آپ ذرا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ جی آپ کیا بول رہے تھے عبید بھائی؟ فرسٹ انگلی سے سٹارٹ کریں۔ ہاں تو خیر آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے نا، تو آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی فرسٹ انگلی، جس کو شہادت کی انگلی کہتے ہیں، شہادت کی انگلی سے لے کر آپ یہاں تک پورا آ جائیے، انگوٹھے تک، کاٹتے کاٹتے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ایسا، پہلے اس کو کاٹیں گے، پھر اس کو، ایسا کرتے کرتے لاسٹ میں یہ انگوٹھے کا ناخن کاٹیں گے، پھر لاسٹ میں پھر یہ والا انگوٹھے کا ناخن کاٹ دیں گے۔ تو یہ آپ کی سنت ادا ہو گئی۔ یعنی اس کی برکت آپ دیکھیے، سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ رائٹ ہینڈ سیدھے سے، ہاتھ کی سیدھے ہاتھ سے، اور اینڈ کہاں پر ہو رہا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پر۔ تو سیدھی ہی طرف سے شروع اور سیدھی ہی طرف ختم۔ تو اللہ کریم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائیں چیز کو جو ہے وہ پسند فرماتے ہیں، تو اس پر یہ بھی عمل ہو گیا۔
جی تو یہ سنت کے مطابق ہم نے ناخن کاٹنے کا طریقہ سنا، یہ آپ سب کو یاد رہے گا؟ جی جب آپ عمل کرتے رہیں گے نا، یعنی جیسے جمعہ کا دن آیا تو آپ نے سن تو لیا ہے لیکن آپ نے اس کے مطابق عمل کر دیا تو آپ کو یاد رہا، اگلا جمعہ آیا پھر آپ نے عمل کر لیا پھر آپ کو یاد رہا، تو عمل کرتے رہیں گے نا تو آپ کو پھر ایسا یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ آٹومیٹک آپ کو یاد رہے گا، جو ہے وہ یاد ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی تو پیارے بچوں، آج کی کلاس ہماری مکمل ہوئی، آئیے آپ سے ہم کچھ سوالات بھی کر لیتے ہیں، کون کون جواب دیں گے؟ انشاءاللہ آپ نہیں دیں گے کیا ازر؟ تھوڑا دیں گے، چلیں آپ جو ہے وہ صرف قیامت کی کوئی 3 علامت بیان کر دیجئے، 3 علامتیں کون بیان کریں گے؟ نشانیاں، قیامت کی صرف 3 نشانیاں، جی آپ بیان کریں۔ نمبر 1 جدال کی نشانی، نمبر 2 وقت، یہ کیا ہے؟ جدال کون ہے؟ دجال، نمبر 2 وقت بہت فاسٹ جائے گا ایک دم تیز، نمبر 3 لڑکے زیادہ ہوئیں گے اور عورت کم۔ صحیح انہوں نے کہے؟ جی نہیں، بالکل غلط۔ ایسا کیوں؟ چلیں آپ بولے ذرا۔ دجال نکلے گا، تو وہ بھی تو وہی بولے۔ دجال نکلے گا اور سورج مغرب سے نکلے گا، مشرق کو چھوڑ کے مغرب سے نکلے گا، عورتیں زیادہ ہوگی اور مرد کم ہوں گے۔ جیسے ایک مرد ہوگا تو 50 عورتیں ہوگی، اتنا زیادہ عورتیں بڑھے آئے گی۔ ہاں ماشاء اللہ، بیٹھیں۔ آئیے اب ہم یہ سنتے ہیں ناخن کے بارے میں، کتنے دن سے زیادہ ناخن کو بڑھانا جائز نہیں ہے؟ جی آپ بتائیے عزیر بھائی۔ 40 دن سے زیادہ ناخن نہ کاٹے تو گناہ ملے گا۔ ہاں تشریف رکھیں۔ اور کیا دانتوں سے ناخن کاٹنا صحیح ہے؟ اچھی عادت ہے؟ عبید بھائی آپ بتائیے۔ بری عادت ہے، کیا ہوتا ہے اس کو کرنے سے، ناخن کاٹنے؟ بیماری۔ کون سی بیماری؟ نام تھا کچھ اس کا، کس کس کو یاد ہے؟ چلیں نام نہ بتائیں، وہ بتا دے بیماری کیا ہوتی ہے۔ برس نانا اور اس میں وائٹ دھبے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے دانتوں سے ناخن نہیں کاٹنے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آج کا سلسلہ ہم نے ملاحظہ کیا اور کافی پیاری پیاری باتیں بھی ہم نے سیکھی۔ یوں ہی نئی معلومات اور مزید معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے والدین کا خاص خیال رکھیے اور اپنا سبق بھی یاد رکھیے، تاکہ جو ہے وہ ہم آگے سلسلوں میں سوالات کر سکیں۔ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو آپ کمنٹ میں جو ہے وہ اپنا جواب ہمیں پیش کر سکتے ہیں۔ FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما۔